اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورہ طٰہٰ کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی آیتوں کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 90 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 104 پر. اس طرح سے یہ جملہ 14 آیتیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور رہا جہاں تک معانی کا تعلق مفاہیم کا تعلق تو ان آیتوں میں بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے لیکن یہ تذکرہ ختم کو پہنچے گا اس صورت میں. باقی اور صورتوں میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی لیکن یہ صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی واپسی کا ذکر فرمایا جو کوہ طور سے جبل طور سے طور کا جو پہاڑ ہے مصر میں وادی سینا میں جہاں پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے آنے کا حکم ہوا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے فلسطین کی سمت فلسطین کی جانب سفر فرما رہے تھے اور وہ ساری تفصیل پچھلی آیتوں میں گزر چکی ہے کہ راتوں رات یہ سفر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون کے مظالم بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ زیادتیوں سے باز نہیں آ رہا ہے دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی وہ قبول نہیں کر رہا ہے بات بھی نہیں مان رہا ہے
اپنے کفر پر جمع ہوا ہے، حالانکہ جادوگروں کا مقابلہ اس نے کروانے کی کوشش کی، اس میں اس کو شکست ہوئی، جادوگروں نے اسلام قبول کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، اور پھر دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہونے لگے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قابو میں آنے لگے۔ چونکہ ملک مصر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل تھے، اسی لیے فرعون کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ ایسا نہ ہو سیاسی حالات بدل جائیں، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو خود تخت حکومت پر نہ بٹھا دیں، اس طرح میری اور میرے خاندان کی حکومت جاتی رہے گی، لہذا اس نے طرح طرح کی زیادتیاں کی، اور ان زیادتیوں میں یہ تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ اس نے اثر نو اس پرانے آرڈیننس کو نکالا، زندہ کیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو وہ ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ بڑی تکلیف پہنچی بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس نئی مصیبت کا دکھڑا انہوں نے سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، گھروں کو مسجد بنا لو، قبلہ رخ کر لو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حالات ٹھیک کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نماز پر، صبر پر تربیت فرمائی، اور اسی اثنا بہت ساری آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں فرمایا فرعون کو سمجھنے کے لیے۔ اور جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سارے واقعات ایک لمبی مدت میں ہوئے، 2-4 دن کی بات نہیں، اس میں سالوں گزر گئے، اور روایتوں میں 10 سے لے کے 18 سال تک کی باتیں آتی ہیں، کہ بعض روایتوں میں 7 سال ہے، بعض میں 10 سال ہے، بعض میں 18 سال ہے۔ اتنی مدت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو راہ راست پر لانے کی کوشش فرماتے رہے، لیکن بالآخر فرعون کا جو رویہ تھا، اس کی جو ضد تھی، اس کی جو ہٹ دھرمی تھی، اس سے صاف پتا چلا کہ اب یہ سدھرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ مصر سے ہجرت کر کے فلسطین جانا ہے۔ اب اگر آپ میپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ سفر ہے نارتھ کی طرف، بیچ میں مصر کی زمین میں ایک سمندر گھس آیا ہے، اس کا نام ہے میڈیٹیرین سی، ایک حصہ اس کا ریڈ سی ہے، البحر الاحمر، اور دوسرا حصہ البحر المتوسط، میڈیٹیرین سی۔ موجودہ دور میں دونوں سمندروں کو بڑی سی کینال، سوئس کینال کہتے ہیں، کھود کر ملا دیا گیا تاکہ پانی کے جہازوں کو مشکل نہ ہو، اور نہ بہت گھوم کے ان کو سفر کرنا پڑتا تھا۔ اب بڑی آسانی ہو گئی، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر ان کے لیے چند کلومیٹر میں طے ہو جاتا ہے۔ لیکن لازمی بات ہے، پچھلی صدی میں ہوا، اس سے پہلے اگر مصر کے آپ نارتھ میں چلے جائیں تو پھر خشکی تھی، اور اس خشکی سے فلسطین منتقل ہونا ممکن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کنارے سے سفر کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا دھول اڑ رہی ہے، پتہ یہ چلا کہ فرعون آ رہا ہے، اور روایتوں کے مطابق 7 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا تھا، واللہ عالم۔ بنی اسرائیل بہت پریشان ہو گئے، شور مچانا شروع کیا، رونا دھونا شروع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوے شکایتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراتے کیوں ہوں، اور جب انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے اور ہم تو تباہ کر دیے گئے، ہم کو تو فرعون مار ڈالے گا، تہس نہس کر دے گا، یہیں زندہ دفنا دے گا، یہ کیا کیا موسیٰ آپ نے کہاں پھنسا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر سے کام لو، اور
जजा फजा का मुजाहरा न करो, रोने धोने का मुजाहरा न करो। अल्लाह ताला साथ है, इन्ना माया रब्बी सयहदीन, परवरदिगार मेरा साथ थोड़ी छोड़ा, वो मेरे साथ है, वो कुछ ना कुछ राह दिखानेगा। लिहाजा अचानक हुक्म हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी लाठी समंदर पर मारें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की, क्या तामील की, लाठी समंदर में मारना था कि समंदर ने रास्ता दिया। कत्तौदिल अज़ीम इरशाद फरमाया, चट्टानों की तरह पानी रुक गया। और ये इसलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाया ताकि अल्लाह ताला की कुदरत के मुनकिर ये न कहें कि हवा चली रास्ता बन गया। नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था जो बतौर मौजज़ा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों जाहिर हुआ। चट्टानों की शक्ल में पानी रुक गया और रास्ता बनी इसराइल उस पे रवाना हो गए। और चलते चलते वो बीच में पहुंचे तो देखा फिरौन भी वो रास्ते पे चल पड़ा। हुक्म था चलते रहो। चुनाचे दूसरे किनारे वो पहुंच गए। जब दूसरे किनारे वो पहुंच गए और फिरौन बीचों बीच पहुंच गया, पानी अल्लाह ताला ने दोबारा मिला दिया। फिरौन हलाक हो गया। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने तफसील बयान फरमाई, वो डूब गया, अपने लश्कर के साथ खत्म हो गया। न आसमान पर कोई रोने वाला था न जमीन पर। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बनी इसराइल जब दूसरे जानिब पहुंचे तो उनको आगे बढ़ने का हुक्म था, फलस्तीन की तरफ आगे बढ़ने का हुक्म था। और बढ़ते बढ़ते सहरा पार करना था, बहुत बड़ा सहरा, डेजर्ट, जिसको वादी सीना कहते हैं। और उसी में जबल तूर भी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चल रहे हैं। बड़ी परेशानियां पेश आ रही हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे तफसील इरशाद फरमाई। यहाँ सिर्फ इशारा है कि वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। बनी इसराइल सहरा में बहुत परेशान थे। सबसे पहले उनको धूप सताई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने उन पर बादल को भेज दिया जो साहिबान की तरह लगा रहता था। अब आप सोचिए, बनी इसराइल हजारों नहीं लाखों में थे, तो लाजमी बात है जहाँ कहीं वो खेमे डालते या पड़ाव डालते तो तकरीबन 1-2 किलोमीटर का अहाता होगा जिसको वो घेरते और उस पर बादल उनके लिए साया फगन हो जाता। और फिर जब इससे उनको धूप से आफियत मिल गई तो पानी का मसला उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पीने के पानी का बड़ा मसला हो रहा है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चट्टान पर छड़ी मारी, 12 चश्मे फूट पड़े। खाने पीने की शिकायत की, अल्लाह ताला ने मन्ना और सलवा नाजिल फरमाया। ये सारे मोजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देख रहे हैं, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसको आप ज़हन में रखिए। इन सारे मोजज़ात को देखने के बाद उन्होंने क्या किया बनी इसराइल ने, उसको समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पीने के पानी का इंतजाम कर दिया। मीठा शीरी पानी 12 चश्मों की शक्ल में। 12 कबीले हैं, लड़ो मत आपस पे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हर कबीले के लिए मुतय्यन कर दिया गया, तुम्हारा पनघट कौन सा होगा, तुम्हारा पनघट कौन सा होगा, तुम कहाँ से पानी लोगे, सब कुछ तय कर दिया गया। और बादल है कि वो छत बना हुआ है। मन्ना और सलवा है कि उनके लिए नाजिल हो रहा है। मन एक खास किस्म के दाने होते थे, या यूं समझ लीजिए जैसे कि हमारे ज्यादा बारिश होती है, बर्फ गिरती है खूब बारिश में, कभी उस तरह के टुकड़े गिरा करते थे जो बड़े मीठे। और सलवा छोटे छोटे परिंदे हुआ करते थे जिससे ग़िज़ा हासिल करते। सारी नेमतें अल्लाह ताला की जानिब से मिल रही हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, अल्लाह ताला जिस हिदायत पर तुमको गामज़न कर रहा है, जिस शरीयत पर अल्लाह ताला तुमको गामज़न कर रहा है, तुम उसकी पाबंदी करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप जबल तूर पर तशरीफ लाए। वो वादना कुम जानिब तूरिल अयमन, उसके सीधे जानिब आप एक गोशे में बैठे और 1 महीना यानी 30 दिन वहां आप क़याम करें, एतिकाफ करें, रोजे रखें और मुजाहिदा करें, क्योंकि वहां आपको तौरात दी जाने वाली अल्लाह ताला का कलाम नाजिल होगा। ये अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम के साथ खास मामला हुआ करता था। इसीलिए आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे
حرا تشریف لے جایا کرتے تھے 1 مہینے کی مدت کے لیے، 1.5 مہینے کی مدت کے لیے، اور وہاں محض اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جس کو ہم خلوت کہتے ہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تو یہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بڑے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو نگرانی دے دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے امیر ہوں گے، آپ ان کی نگہبانی کریں گے، ان کو ڈگر سے آپ ہٹنے نہیں دیں گے۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام اب امیر قرار پائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا کون نہیں تھا یہ ویسے زیادہ اہم نہیں ہے، روایتوں میں بعض نام آتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت پر طور پہنچنے کے لیے حکم دیا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر، اور یہ مثال میں اس لیے لے رہا ہوں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا، جیسے مثال کے طور پر ذی قعدہ کی چاند رات وہاں آپ پہنچ جائیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ پورا ذی قعدہ مہینہ یہ خاص تھا، واللہ عالم انہوں نے کہاں سے یہ روایت حاصل کی پتہ نہیں، حوالہ نہیں ہے، صرف لکھا ہے متن میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چاند رات سے 1-2 رات پہلے ہی پہنچ گئے، قبل از وقت پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر عجلت آپ نے کیوں کر دی، آپ جلدی کیوں پہنچ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارا جواب دیا، کہا کہ قال قم اولی علی اثری، اللہ وہ میری ہدایت پر ہے، میرے نقش پا پر ہے، اور جس تعلیم پر جس شریعت پر ان کو چھوڑنا تھا اسی پہ میں چھوڑ کے آیا، ان کی کوئی فکر نہیں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، پروردگار میں نے آپ کی جانب عجلت کی تاکہ آپ کو خوش کر لوں۔ ایک اشتیاق، ایک شوق تھا جس کی وجہ سے میں آپ کے دربار میں اور طور پر جلد پہنچ گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہرحال آپ کو عجلت نہیں کرنی چاہیے تھی، جو وقت طے کیا گیا تھا وہ اسی وقت پر کام ہونا چاہیے تھا۔ اور اس کے لیے میں گزشتہ یہ اشارہ کر چکا ہوں کہ چاند رات جو ہونے والی ہے اس دن روزہ رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو لوگ ایک دن پہلے رمضان شروع کریں اور کیا کہیں کہ ہم نے احتیاطاً ایک دن پہلے شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اس طرح کی چیزیں۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ بہت جلد آپ سحری کھا لیں اور اس کے بعد کہیں کہ احتیاطاً میں نے جلدی سحری کھا لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ سحری کو اس کے وقت میں، وقت کے حدود میں مؤخر کرو، رات کے آخری حصے میں کھاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ آپ افطار کو ڈیلے کریں، دیر کر دیں 2-3 گھنٹہ۔ کیا کہیں آپ، میں نے احتیاطاً کیا، پوری طرح اندھیرا ہو گیا تو پھر جب اطمینان ہوا تب میں نے افطار کیا 8 بجے 7:30 بجے، نہیں کہا جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے 1 2 منٹ 5 منٹ احتیاط کرو، وقت ہو جائے تو تم پھر اللہ کا حکم کر لو، وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، وقت ہو جائے روزہ رکھو، نہ اس میں عجلت کرنا چاہیے نہ اس میں تاخیر کرنی چاہیے، یہ ہے اس شریعت کا مزاج۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جذبہ تو آپ کا اچھا تھا لیکن چونکہ آپ نے عجلت کی اسی لیے 10 دن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اب 1 مہینہ نہیں بلکہ یہاں پہ آپ کو 40 راتوں کا قیام کرنا پڑے گا۔ چنانچہ طور پر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، 40 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 40 کا فگر کمپلیٹ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریاضت میں، عبادتوں میں، جو بھی اللہ کا حکم تھا اس میں وہ دن بسر کرتے رہے، وہ دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ تورات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام کیا اور یہ کہا کہ موسیٰ کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے ایک امتحان سے گزار دیا، ایک آزمائش میں ہم نے ڈال دیا، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ وہ اضلهم السامری، کہ سامری نے ان کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا ہے۔
یہ سامری دراصل بنی اسرائیل کے ساتھ ایک شخص تھا. روایتوں کے مطابق وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا بلکہ قبیلہ سامرا کا تھا، اسی لیے اس کو سامری کہا گیا، قبیلے کی جانب منسوب کرتے ہوئے. اور اکثر مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور کہا اس کا نام بھی ہارون تھا. میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ سامری کہا گیا، اس کو ہارون نہیں کہا گیا. یہ معجزہ ہے. اب آپ کہیں گے نام کے بجائے قبیلے کا نام ذکر کر دینے سے کیا معجزہ ہو گیا؟ کسی صاحب کا نام نہیں لیا گیا بلکہ حیدرآبادی کہہ دیا گیا، کسی صاحب کا نام نہیں لیا گیا بلکہ ان کو کشمیری کہہ دیا گیا، لکھنوی کہہ دیا گیا، تو یہ کوئی معجزہ ہو گیا؟ بہت بڑا معجزہ ہے. اس طور پر کہ تورات میں جہاں کہیں ذکر آیا تو ہارون کے نام سے آیا، اور اس ذکر کی وجہ سے تورات کے جو مفسرین ہیں، تورات کی تشریح کرنے والے جو علماء گزرے، ان کو زبردست غلط فہمی ہوئی بلکہ ٹھوکر کھائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سمجھا کہ انہوں نے یہ بچڑے سے گمراہ کیا بنی اسرائیل کو. اتنی بڑی تاریخی غلطی ہوئی ہے. عہد قدیم آپ اٹھا کر دیکھیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اتنی بڑی ان سے غلطی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کو وہ بھی مانتے ہیں نبی، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں نبوت کا، ان کو انہوں نے گمراہ کرنے والا قرار دیا اور ان کو اس بچڑے کی سازش میں ملوث کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو نام آیا تھا وہ اصلی نام آیا تھا، تو وہ بیچارے غلط فہمی میں پڑ گئے اور فرق نہیں کر سکے حضرت ہارون علیہ السلام میں اور قبیلہ سامرا کے ہارون میں. اور آپ جانتے ہیں ایک نام کے 20 افراد ہوتے ہیں، ایک نام کے 20 افراد ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام بھی بالکل ایک ہوتا ہے، ایک سا ہوتا ہے. اور ائمہ اسلام میں آپ حیرت کریں کہ ابن عربی 2 ہیں، ایک محدث ہیں، ایک صوفی ہیں، بہت مشہور ہے دونوں شخصیتیں. اس طرح کی 20 شخصیتیں ہیں جو ایک ہی نام ہے لیکن شخصیتیں الگ الگ ہیں. تو ایسا ابن حمام ہیں، 2 شخصیتیں ہیں، ایک فقیہ ہیں، حنفی ہیں، اور دوسرے حنبلی ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں کی کتابیں ہیں. تو حضرت ہارون ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ نبی تھے، اور ایک ہارون نامی شخص تھا جو قبیلہ سامرا کا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو محذوف کر دیا تاکہ امت مسلمہ کبھی غلطی میں نہ پڑے، ایسی گمراہی ان کے درمیان نہ جگہ پالے جو گمراہی بنی اسرائیل کے لوگوں میں جگہ پائی. لہذا سامری کہہ کے ان کو جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ وعد اللہ السامری، سامری نے ان کو گمراہ کیا جس کا نام ہارون تھا. بڑے عجیب عجیب ان کے سلسلے میں روایتیں آتی ہیں کہ ان کو بھی مار ڈالنے کے لیے بچپن میں طے کیا گیا تھا، تو ان کی ماں نے قبر بنائی اور قبر میں غار جیسا بنا کے اس میں ان کو رکھ کر اوپر پتے ڈال دیے. بچہ مرنے کے بالکل قریب ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے منہ میں اپنی انگلی دے دی جس سے کہ شہد نکلتا تھا، وہ چوس چوس کے اس کو پلے بڑے. تو پھر روح المعانی میں شیخ آلوسی نے یہ بھی لکھ دیا کہ ایک کو فرعون نے پالا تھا وہ موسیٰ بنے، ایک کو جبرائیل نے پالا وہ سامری بنا فتنہ کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، واللہ عالم کون تھے کیا تھے، اتنی تفصیل ہم کو مطلوب نہیں ہے اور سند بھی اس کی مضبوط نہیں ہے. بڑے لطیفے پھر اس سے بنتے چلے گئے. یہ ساری چیزوں سے ہم صرف نظر کرتے ہوئے قرآن مجید کا جو متن ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو متنبع کیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کیا اس پر ہم اپنی توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سامری نے ایک فتنے کے ذریعے سے ان کو گمراہ کر دیا. وہ فتنہ کیا ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. چنانچہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے بعد اپنی قوم کی جانب لوٹے، ناراض بھی تھے، غمزدہ بھی تھے. دونوں کیفیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل نڈھال ہوئے جا رہے تھے. غضبناک اس لیے تھے، ناراض اس لیے تھے کہ اتنی جلدی وہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. غمزدہ اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنے معجزات دکھلائے، اس کے باوجود بنی اسرائیل وہ ان معجزات کے نبیوں کی تعلیمات کے قدردان ثابت نہیں ہوئے. اس کو صدمہ بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو.
لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر قوم کی طرف آتے ہیں. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم، کیا تم سے پروردگار نے بھلے وعدے نہیں کیے کامیابی کے، جنت کے اور ہدایت پر گامزن رہنے اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جڑے رہنے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی کامرانیوں کے وعدے کیے ہیں، کتنی اپنی نعمتوں کے وعدے کیے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے بھلے وعدے نہیں کیے؟ افطال علیکم العہد، بڑی مدت گزر گئی تھی، 300 سال 200 سال، بہت چھوٹی سی مدت 40 دن. افطال علیکم العہد، کیا عہد بہت طویل ہو چکا ہے، عہد دراز ہو گیا تھا، مدت دراز ہو گئی تھی؟ یا پھر ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا پھر تم نے یہ چاہا کہ تم پر پروردگار کا غضب نازل ہو جائے، تمہارے مولا کا، تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، یہ تم نے چاہا. فاخلفتم موعدی، تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی. جاتے ہوئے میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر رہو گے، شریعت پر رہو گے، توحید پر رہو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر وعدہ لیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے سمندر سے نجات پانے کے بعد پہلے ہی مرحلے میں ایک عجیب و غریب حماقت کی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تذکرہ فرمایا کہ ایک مندر دیکھا، اس مندر میں پوجا ہو رہی ہے، ایک بت ہے اور اس بت کے لیے لوگ دنوت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، ان کے لیے جیسا وہ ایک بت ہے نا خدا جس کو دیکھ کے وہ پوجا کر رہا ہے، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری الٹی کھوپڑی ہے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. شرک سے بچانے کے لیے اتنی ساری جد و جہد ہوئی، اتنی بڑی لڑائی کہ فرعون کو خدا مان کے لوگ شرک کر رہے تھے، اس سے تم کو نکالنے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا. پھر تم نے شرک کا مطالبہ کیا، پھر تم نے وہی باتیں کی جو مصر میں تم سیکھتے چلے آئے اور تمہاری عقل بالکل اوندھی ہو چکی ہے. یاد رکھو شرک سے ہمیشہ بیزار رہنا. یہ ساری تربیت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا. وعدہ لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہو گئے تورات لینے کے لیے. واپس آئے شرک میں پڑے ہوئے. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہا ان لوگوں نے ہم نے آپ کا وعدہ نہیں توڑا، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا. بملکنا، اپنے اختیار سے. ملکن جب کہتے ہیں میم کے فتحہ کے ساتھ تو اختیار، ملکن جب کہتے ہیں میم کے ضمے کے ساتھ تو اس کے معنی حکومت. ملکن جب میم کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں حکومت. تینوں الفاظ میں دیکھیں آپ کتنا فرق ہے. ملک حکومت، ملک ملکیت اونرشپ، ملک اختیار. یہ ہے عربی کی نزاکت. اسی لیے کہتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے بڑی احتیاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے. اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ چھوٹی سی غلطی زیر زبر کی معنوں میں بہت بڑا فرق پیدا کر دیتی. اگرچہ کہ یہاں پر تینوں قراتیں ہیں لیکن بہرحال امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم اپنے اختیار سے نہیں بگڑے. ہم نے وعدہ خلافی جو کی ہے موسیٰ وہ اپنے اختیار سے نہیں کی. کیوں جناب؟ آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ کے اختیارات کس نے چھین لیے تھے؟ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن ہوا یہ کہ ہم پر بوجھ لاد دیا گیا تھا قوم کے زیورات کا. وہ زیورات جو ہم مصر سے لے کر نکلے تھے وہ سب بوجھ بنے ہوئے تھے. کیا بوجھ بنے ہوئے تھے؟ اس بوجھ کو تشریح کرنے کے لیے ذرا مفسرین حضرات نے ادھر ادھر کی باتیں کہی اور جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں ایک آسان سی چیز بتاتا ہوں. یہاں تک کہ کہہ دیا کہ بنی اسرائیل نے فرعون کے خاندان کے لوگوں کے زیورات چرا کر اور ان سے مانگ کر کے ہم ایک شادی میں جا رہے ہیں، ذرا سا آپ دے دیجئے اور واپس آ کے ہم آپ کو لوٹا دیں گے، یہ کہہ کے لے لیا تھا. ڈھیر سارے زیورات تھے. اس طرح کی روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصلاً یہ اس لیے ہو گیا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنے زیور بنی اسرائیل کے پاس تھے کہ وہ بوجھ بنے ہوئے تھے، یعنی بنی اسرائیل امیر تھے اس کے معنی، جبکہ تاریخ بتاتی وہ امیر نہیں تھے.
وہ تو بہت ہی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے، بیکورڈ تھے معاشی طور پہ، فرعون نے بیکورڈ کروا دیا تھا، مصیبت کی زندگی گزار رہے تھے. لہذا ایک چیز کو جو ذرا سمجھ میں نہیں آئی اس کو سنبھالنے کے لیے ایک دوسری روایت کا سہارا لیا کہ آریتن یعنی مانگ کر، استعمال کرنے کے لیے مانگ لیا تھا، اور مانگ کر واپس کرنے کے بجائے یہ ایک چوری کے ساتھ بھاگ گئے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، اس لیے دو نبی ساتھ ہیں. اب آپ سوچئے یہ بھی یہودیوں کا ذوق دیکھیے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور یہ دونوں کو اطلاع بھی تھی ان کی روایتوں کے مطابق، یہودی روایتوں کے مطابق حضرت ہارون نے خود مشورہ دیا کہ ان سے زیور مانگ لو، مانگ کے راتوں رات چلتے بنو. نعوذ باللہ. ایک اسلامی مزاج ہے، اسلامی تعلیمات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوخم میں ڈال دیا کہ تم پہلے امانتیں واپس کرو، پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرو. یہ ہے امانت کا کانسیپٹ اسلام میں. اور ایک امانت کا ان کے پاس کانسیپٹ کے خود نبی نے ان کو کہا زیورات چرا لو، اس کے بعد راتوں رات چلتے بنو، بھاگ جاؤ. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوا ہوگا. ان کا ذوق بگڑا ہوا ہے، اس لیے ساری روایتیں انہوں نے گڑھ لی. حضرت ہارون بالکل بری ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا. اصلاً تھوڑے بہت ان کے پاس زیورات تھے، تھوڑے بہت زیورات تھے. وہ تو رہتے ہی ہیں، خواتین کب چھوڑنے والی ہیں آپ کو اندازہ ہے، لہذا ہلکے پھلکے زیورات تھے. لیکن حملنا اوزارن، حملنا لاد دیا گیا، اوزارن بوجھ. یہ الفاظ اس لیے آئے کہ دیکھیے یہ صحرا میں ہیں، شہر میں اپنے گھروں میں نہیں ہے، لہذا ان کو حفاظت کا بڑا بوجھ رہتا رہا ہوگا. تولا دو تولا ہی صحیح، لیکن راتوں میں بہت گھبراتے رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ زیور غائب ہو جائے، سونا غائب ہو جائے. کتنے سالوں کی محنت سے ہم نے کمایا ہے اور کتنی مصیبتوں سے ہم نے اس کو خریدا ہے، لہذا اس کی کسی طرح حفاظت کرو. یہ بوجھ بنا ہوا تھا ان کے لیے. لہذا ہوا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد، جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی لینے چلے گئے تو حضرت ہارون نے کہا کہ یہ زیور حفاظت اور رات میں پہرہ داری اور نہ تہجد پڑھتے ہو نہ عبادت کرتے ہو، یہ تم اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کر رہے ہو. لہٰذا کیا کرو کہ ایک جگہ جمع کرو، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد سب کا زیور لکھ لیا جائے گا، کس کا 1 تولہ ہے، کس کا 2 تولہ ہے، کس کا 10 تولہ ہے. لکھ لینے کے بعد پورے سونے کو یکجا کر لیا جائے گا اور اس کو پگھلایا جائے گا، اور اس کو پگھلانے کے بعد ڈھال دیا جائے گا اینٹوں کی شکل میں، اور وہ ایک خزانے میں رہے گا، ایک جگہ رہے گا، اس کی کچھ پہرے دار حفاظت کریں گے. بعد میں جب ہم فلسطین پہنچ جائیں گے تو جس مقدار میں جس کا ہے اس تک تقسیم کر دیا جائے گا. یہ حضرت ہارون نے مشورہ دیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے سب نے ڈال دیا. كَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا. اس کے پاس بھی 2 تولہ تھا، 10 تولہ تھا، کچھ تھا، بہرحال اس نے بھی ڈال دیا، سب نے ڈال دیا. ڈالنے کے بعد اس کو پگھلایا گیا. پگھلانے کے بعد سامری نے کہا کہ مجھے جو ہے اس کا کام آتا ہے، میں کام جانتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیجئے میں اس کو جو ہے یکجا کر رکھ لوں، اینٹوں کی شکل دے دوں، سونے کے ڈلے بنا لوں. یہ اس نے اجازت چاہیے. حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کر لو، کیونکہ نبی یہ سارے کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ سارے کاموں میں لگے رہے کہ سونا ڈالا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو سیف کیا جا رہا ہے، نبی بیٹھے دیکھ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے ساتھ ہی، جیسے ہی سلام پھیرا، پھرنے کے ساتھ ہی روایت میں آتا ہے کہ صفوں کو کلامتے ہوئے باہر نکلے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. لوگ حیران، کون سا بڑا حادثہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کی طرف پلٹ کے بیٹھا کرتے تھے، کبھی سیدھے جانب سے پلٹتے تھے، کبھی کبھی بائیں جانب سے بھی پلٹتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ذکر فرماتے، جب ضرورت ہوتی خطاب فرماتے اور نصیحت کرتے امت کو، لیکن بیٹھتے ضرور. آج اس تیزی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دوڑ پڑے؟ بے چین صحابہ
اور روایت میں آتا ہے کہ سر اٹھائے اٹھائے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گھر کے باہر تشریف لائے. اپنے حجرے مبارک کے باہر تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں مجھے یاد آیا کہ تھوڑی سی چاندی، تمر کا لفظ آتا ہے، تھوڑا سا اس کا ایک ٹکڑا یا اس کا ایک تار وہ میرے گھر میں رہ گیا تھا جو خیرات کرنے کا تھا. تو مجھے یاد آیا تو میں فوراً گیا تاکہ اس کو میں ٹھکانے لگا دوں، جس کا ہے اس کے حوالے کر دوں، میرے گھر میں نہ رہ جائے، میرے گھر میں نہ رہ جائے. تو اتنا انبیاء علیہ السلام ان ساری چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہوا کرتے. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا ہوگا ٹھیک ہے تم اس کو پگھلاؤ، ٹھیک ہے اس کو ڈھال لو تم اینٹوں میں، اور جس طرح محفوظ کرنا ہے کر لو. حضرت ہارون علیہ السلام آگے بڑھ گئے. میں یہ ساری تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ حضرات تفاسیر پڑھتے ہوں گے تو تفاسیر میں بعض لطیفے آپ کو نظر آئیں گے. ان لطیفوں میں ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور یہ چابک دستی کے ساتھ سامری کام کر رہا تھا. تو اس نے کہا میں جو بھی کر رہا ہوں ذرا آپ اس پہ آمین آمین کہیے اور یہ کہیے اللہ یہ جو کر رہا ہے اس کو قبول کر لے. تو حضرت ہارون نے دعا کر دی کہ اللہ اس کو یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو قبول کر لے. تو پھر سامری نے حضرت ہارون کی دعا، وہ نبی تھے، قبول ہوگی. سامری نے اس کو بچڑا بنا کے اس کو بولنے کے قابل بنا دیا اور اس سے آواز نکلنے لگی. تو کسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو انوالو کرنے کی کوششیں کی گئی. ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کیوں دعا کریں گے؟ آپ سوچئے کہ یہ جو کچھ کرے اس کو اللہ قبول کر لے، اس کی بات سن لے. یہ اس طرح کی مجمل مبہم دعائیں یہ سارے نبیوں کی شان سے فروتر ہے. اس طرح کے واقعات یہ اسرائیلیہ سے ہماری کتابوں میں آ گئے. لہذا حضرت ہارون علیہ السلام نے اس کو ذمہ داری دی ہوگی، اور وہ ذمہ داری کیا دی ہوگی؟ وہ خود آگے بڑھ کے کہا ہوگا مجھے بہت کام آتا ہے، میں بہت تیز مار کھاؤں، لہذا کہا ہوگا کر لو، ٹھیک ہے ایک جگہ رکھ دو سونا. ادھر اس نے سامری نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک بچڑا بنایا. عجلن کا لفظ بچڑے کے لیے کافی ہے. عجل کہتے بچڑے کو، گائے کے بچے کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً غلط فہمی دور کر دی. جسدن صرف جسم تھا، باڈی تھی، یاد رکھو. بچڑے کے معنی کوئی زندہ بچڑا نہیں تھا. اس کے باوجود بھی اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے وہ زندہ بچڑا تھا، اس کے اندر جان آ گئی تھی. کیسے آ گئی تھی وہ اس کا آگے خود ابھی وضاحت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایک جسد، جسم، ایک باڈی تھی بچڑے کی، وہ برآمد کیا. لہو خوارن، اور اس طرح تھا کہ اس میں گائے کے بولنے کی آواز آتی تھی. جو گائے جو بولتی ہے تو اس کے لیے خوارن کا لفظ عربی میں آتا ہے کہ گائے کی آواز. اس طرح اس نے بنایا ٹیکنیکلی کہ اس کے جسم سے ہوا جب گزرتی تھی تو سیٹی بجتی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ سیٹیوں کا یہی پورا ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہوا ایک خاص انداز میں گزاری جاتی ہے، آواز پیدا ہوتی ہے. لہذا اتنا ہی اس نے کیا. فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، تو بنی اسرائیل کہہ پڑے. اب دیکھیے آپ میں جس کی جانب توجہ دلا رہا تھا کہ کتنے معجزات انہوں نے دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی اور لاٹھی کا معجزہ، ہاتھ کا سفید ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 7 اور معجزات تو مصر میں ظاہر ہو گئے تھے فرعون کے خلاف. مندقوں کا برآمد ہونا، پانی کا خون میں تبدیل ہونا، طوفان کا آنا، کھٹملوں کا نکلنا، ٹڈیوں کا آنا، اور پھر سمندر کا پھٹنا، اور پھر اس کے بعد سے پانی کا چشموں کا پھوٹنا، 12 چشمے، منہ و سلویٰ کا نازل ہونا، بادلوں کا سائبان بن جانا. کتنے معجزات انہوں نے دیکھے. لیکن اس کے باوجود کہہ پڑے فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے دیکھو ہمارا تمہارا خدا اور موسیٰ کا بھی خدا، نعوذ باللہ. فنسیا، تو موسیٰ بھول گئے، اس کو انٹروڈیوس نہیں کرا سکے، جلدی میں چلے گئے دور. لہذا یہ بھی خدا ہے، اس کو بھی پکڑے رکھو. افلا یرون، بیوقوف یہ نادان کیا یہ نہیں دیکھتے تھے؟ اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ نہ صرف یہ کہ بات نہیں سن سکتا، ان کی جواب بھی نہیں دیتا ہے. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، نہ ان کے لیے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا مالک ہے، نہ کام بنا سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے، نہ حرکت نہ جنبش. بس ایک آواز سیٹی جیسی بج گئی، خدا بنا ڈالا اس کو.
کیونکہ دلوں میں اصل میں پرستش کرنے کی، پوجا کرنے کی خواہش تھی، اب خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نہیں، ہوتے تو لاٹھی سے ٹھیک کیے ہوتے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، حضرت ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے یہ بات ارشاد فرما دیا، قومی انما فتنتم بھی، اے میری قوم دیکھو آزما لیے گئے ہو، تم آزمائش میں پڑ گئے ہو، غلطی نہ کرو۔ ان ربکم الرحمن، میرا تمہارا سب کا معبود رحمان ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، واطیعوا امری، میرا حکم سنو۔ دونوں چیزیں حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ دونوں چیزیں نبی اور رسول کے لیے مطلوب ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو پھر ہم ڈگر پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور ہم راہ راست پر ہیں، اور یہ دونوں چیزوں میں اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہو جائے تو ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، بھٹک رہے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ ہے پرکھنے کی چیزیں، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع، دونوں کا مطالبہ حضرت ہارون نے کیا۔ فاتبعونی، پیروی کرو میری، واطیعوا امری، میرا حکم مانو، اطاعت کرو۔ اطاعت کیا ہے یاد رکھیے، اطاعت کے معنی سیدھے سیدھے شریعت، کیا حلال ہے کیا حرام ہے مان لینا، یہ اطاعت ہے، تسلیم کر لینا، یہ اطاعت ہے۔ اور اتباع کیا ہے، نبی کی پیروی کرنا، نبی کے انداز میں جینے کی کوشش کرنا، نبی کا لباس اپنانے کی کوشش کرنا، نبی کے سونے کا انداز اپنانے کی کوشش کرنا، نبی کی نشست و برخاست، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سارے انداز کو جس کو ہم عام اصطلاح میں سنتیں کہتے ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، اطاعت جو حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اوامر و نواہی ہے، جو حکم دیے گئے ہیں وہ احکام، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ چیزوں سے انسان رکے رہے اور نبی کی پیروی کرتا رہے، تو پھر یہ عافیت ہے، یہ ہے سلامتی۔ اور اگر اس سے کوئی ہٹ جائے تو پھر اس کے بعد گمراہی ہے، دھیرے دھیرے وہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایک انچ بھی سنت سے نہ سرکھیے۔ اتنی شدت پسندی کیوں؟ اس لیے کہ حیدرآباد میں آپ ایک انچ ہٹیں گے تو یہ سفر جب آگے چل پڑے گا تو بجائے آپ بامبے پہنچنے کے آپ احمد آباد پہنچ کے رہیں گے۔ یہ حیدرآباد میں ایک انچ ہٹ رہے ہیں آپ پٹری سے، لیکن جب سینکڑوں کلومیٹر آگے نکل جائیں گے تو آپ سینکڑوں کلومیٹر اپنی منزل سے دور ہو جائیں گے۔ آج اگر آپ سنت سے ایک انچ ہٹ گئے تو 10 سال کے بعد آپ دین سے سینکڑوں کلومیٹر دور رہیں گے، گمراہی میں پڑے رہیں گے۔ لہٰذا ایک انچ بھی سرکنے کی کوشش مت کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں۔ یہ حضرت ہارون نے کہا دیکھو میری اتباع کرو، میری بات مانو، لیکن ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس بت سے چمٹے رہیں گے، کہا ہم اس بچڑے سے چمٹے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب دیکھیں گے فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچڑے کی پوجا ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 خطاب فرمائے بنی اسرائیل سے کہ تم کو میں شاہراہ پر چھوڑ کے گیا تھا، تم کو میں صراط مستقیم پر چھوڑ کر گیا تھا توحید پر، یہ کیا تم نے شرک کر ڈالا۔ دوسرا خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کیا، تیسرا خطاب سامری سے کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگرچہ کے بڑے بھائی ہیں، لیکن یاد رکھیے رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، اصلاً نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ضمناً ان کے معاوناً مددگار حضرت ہارون علیہ السلام۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا تلخی کے ساتھ سختی کے ساتھ فرماتے ہیں قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ رکے رہے جبکہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، آپ کیوں رکے رہے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے؟ الا تتبعان، میرے راستے پر آپ نہیں چلے، آپ نے دیکھا نہیں کتنی میں سختی کرتا ہوں ان کو، ایسے ان کے ساتھ میں معاملہ کرتا رہتا ہوں کہ عقیدے کے معاملے میں ان کو بالکل میں سرکنے نہیں دیتا تھا، آپ نے کیوں یہ سستی کی؟ افعصیت امری، میرا راستہ آپ نے چھوڑ دیا، میری بات آپ نے نہ مانی، میں نے آپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ میری بات مانیں، میرا حکم مانیں اور سختی کریں، ان کو ڈگر سے نہ ہٹنے دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہتے آگے بڑھ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی ٹھڈی اور سر پکڑ کے ہلاتے ہیں۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے
میرے ماں کے بیٹے نہ میری داڑھی آپ پکڑے نہ میرا سر پکڑے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ ایک ہی ماں کے دونوں فرزند تھے، البتہ دونوں کے والد الگ الگ تھے۔ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کے والد سے نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد وہ بیوہ ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد سے آپ کا نکاح ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ دونوں بیٹے دو الگ الگ باپ سے تھے، لہذا حضرت ہارون علیہ السلام نے یہاں پہ یہ دعائی دی، اور اس لیے بھی دعائی دی کیونکہ ماں کی دعائی وہ بہت زیادہ کارگر ہوتی ہے، اس میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے ماں شریک بھائی، آپ نہ میری داڑھی پکڑے نہ میرا سر پکڑے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، میں بہت کوشش کیا، ان کو بہت سمجھاتا رہا، لیکن ہوا یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کل 1200 لوگ ایسے تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، اتنے بڑے مجمع میں کل 1200 لوگ ایسے تھے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیجئے، ہم ان سے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، یہ شرک میں پڑ گئے، لڑیں گے، ہم تلواریں چلائیں گے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے سوچا ہے تو جنگ ہو جائے گی، خانہ جنگی، اور گردنیں کٹیں گی، اور یہ بیچارے 1200 تو کب کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لہذا بنی اسرائیل ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ لہذا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا نہیں، جنگ مت کرو۔ انی خشیت، میں ڈرا، ان تقول، کہ اے موسیٰ آپ یہ فرمائیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا آپ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ولم ترقب قولی، اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو متحد رکھو، تو پھر آپ مجھ سے یہ کہتے لم ترقب قولی، تم نے میری بات کی نگرانی نہیں کی، تم نے میری بات کا خیال نہیں کیا، میری بات کا کوئی خیال نہیں کیا، اور بنی اسرائیل میں تم نے جھگڑے ڈال دیے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے عذر بیان کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ قوم مجھے کمزور کر چکی تھی، ہم لوگوں کو کمزور بنا چکے تھے، اور ایسا تھا کہ ڈر یہ تھا کہ اگر ہم حق بولتے تو ہم کو سب کو قتل کر کے ختم کر دیتے، اور اس کے بعد کیا کیا کرتے پتہ نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ آ جائیں، آپ کے آنے کے بعد یہ معاملہ حل کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جواب سے مطمئن ہوئے۔ مطمئن ہونے کے بعد تیسرا خطاب فرمایا، قال فما خطبک یا سامری، کہا اے سامری تو نے کیا کر ڈالا، تیرا کیا معاملہ ہے بتا۔ تو اب سامری بہت چالاک تھا، چاہے وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور باہر کا قبیلے کا تھا اور اسلام قبول کر کے منافق بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا ہو، یا پھر یہ کہ روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ ایک انڈین تھا، تو انڈین رہا ہو، جو بھی رہا ہو، بہرحال اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک انڈین تھا، گوشالہ پرستی کا عادی تھا، واللہ عالم، جو بھی رہا ہو، وہ شخص بہت چالاک تھا، بہت چالاک تھا، اور اس کی چالاکی دیکھیے، اور اس کی چالاکی کے جواب کی وجہ سے ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں بھی ہوئی ہیں۔ اس نے کیا کہا، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا جو عام لوگوں نے نہیں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہ آگے خود آ رہا ہے، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، تو رسول کے آثار میں سے، اور آسان ترجمہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں کروں کہ رسول کے تبرکات میں سے ایک تبرک مٹھی بھر کے میں لے لیا، یہ فنبذتها، اور میں نے اس میں ڈال دیا، کس میں، بچڑے میں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پہلے میں ایک عام تشریح کرتا ہوں جو عام تفسیروں میں آپ کو ملے گی، پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا۔ عام تشریح تو یہ ہے کہ سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کرنے کے لیے کوہ طور پر جانے سے پہلے۔ تو حضرت جبرائیل کا گھوڑا جہاں جہاں سے گزرتا تھا اس کے پیروں تلے سے سبزہ نمودار ہو جاتا تھا، درخت وغیرہ، ہریالی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سامری سمجھ گیا کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کی یہ برکت ہے، لہذا ایک جگہ جہاں کے حضرت جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑا
वहां मुट्ठी भर के मट्टी उठा ली, वो मट्टी एहतियात से रखा, तबर्रुक, खाकी शिफा जिसको आप कहते हैं। उसके बाद से वो जो है बछड़े में मिला दिया, जिसकी वजह से बछड़े में जान आई। ये आम रिवायत है। आप मुफस्सिरीन ने खतरे पे इत्मीनानी के साथ इत्मीनान का इजहार नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि तशरीह कर दी। बार मुफस्सिरीन ने ये भी कहा कि नहीं, वो खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और रसूल से मुराद जिब्राइल नहीं बल्कि हजरत मूसा मुराद है। रसूल हजरत जिब्राइल को भी कह सकते हैं, अल्लाह का पैगाम लाने वाला, और हजरत मूसा को भी कह सकते हैं बमाने नबी व रसूल। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के तबर्रुकात, नक्शे पा, जहाँ से पैर गुजरते वहां बरकत हो जाती और उसको उठाकर वो रख लिया। अब उसके बाद से उसने क्या किया, जब बछड़ा बनाया तो बछड़े में वो डाल दिया, जिसकी वजह से बछड़े में जिंदगी के आसार पाए गए। ये हम मुफस्सिरीन कहते हैं। अब मसला ये पैदा होता है कि एक गुमराह शख्स जिसके दिल में शिर्क की मोहब्बत इतनी है कि बछड़ा बना के पूरी कौम को गुमराह करता है, उसको अल्लाह ताला ने ऐसी कश्फ करामात की सलाहियत दे दी जो बड़े अहलुल्लाह को होती है, और वो उसमें हजरत हारून ने, हजरत मूसा ने और बनी इसराइल के दीगर बड़े बड़े उलमा ने, और उसमें कई अहलुल्लाह भी रहे होंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता, उन लोगों ने किसी ने भी ये नहीं देखा कि हजरत जिब्राइल के घोड़े की ये बरकत है, इस तबर्रुक को उठा के रखो। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसके दिल में निफाक है, शिर्क की मोहब्बत है, उनको इतनी बड़ी करामत हो गई, कश्फ हो गया कि उन्होंने देख लिया और उठा के फिर उसने फितना पैदा कर दिया। ये जरा समझ में आने वाली बात नहीं है। इसीलिए कदरे बेइत्मीनानी के साथ मुफस्सिरीन ने ये कहा जाता है, वो कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है कह के रिवायतें बयान की, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप परेशान न हो, आप कुरान पाक का आसान तर्जुमा कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। पूरी आयत पढ़े हम। काल कहा सामिरी ने, बसुरतु मैंने देखा, बिमा लम यबसुरु बिही जिसको और लोग नहीं देख रहे थे, फक़बज़तु क़ब्ज़तन मिन असर रसूल तो मैंने एक मुट्ठी भर के उठा लिया रसूल का तबर्रुक, रसूल की छोड़ी हुई चीजें, असरात, फनबज़तुहा मैंने उसको बछड़े में डाल दिया, वकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी ये मेरे नफ्स ने मुझको पट्टी पढ़ाई थी। ये दरअसल हुआ कुछ भी नहीं था, नफ्स ने पट्टी पढ़ाई थी ऐसा करो, लिहाजा मैंने ये अपने नफ्स की ईमा की बुनियाद पे, मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दिया, मेरे नफ्स ने कहा ऐसा करो तो मैंने इस तरह किया। इसमें दरअसल सामिरी जो है ये धोखा देने की कोशिश करता है, और ये एक चाबुकदस्ती और चालाकी होती है ऐसे लोगों की जो निफाक फैलाते, गुमराही फैलाते। बड़ी चालाकी होती है कि अपनी साजिश को वो रूहानियत के लिबास में पेश करने की कोशिश करते हैं, अपनी साजिश को वो रूहानियत के लिबास में पेश करने की कोशिश करते हैं। सामरी ने समझा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मैं खास किस्म की बात कहूंगा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतासिर होकर मेरी कमर थपथपाएंगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरी बात मान लेंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन वहाँ नबी और रसूल का मसला था। नबी और रसूल का जो शऊर होता है वो आप अंदाजा कीजिए। नबी और रसूल ने अहलुल्लाह खुद इस मामले में इतने मोहतात और समझदार होते हैं कि इस तरह की पट्टी जब पढ़ाई जाए, इस तरह की चाबुकदस्ती जब की जाए तो फौरन समझ जाती है बात गलत है। मैं एक मिसाल देता हूँ, बड़ी छोटी सी मिसाल, बहुत आसान सी मिसाल कि हमारे उस्ताद हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक साहब आए, बिहार के सीधे साधे, बड़े मक्कार साजिशी नहीं कहता हूँ, बहुत सीधे साधे और सूफी किस्म के साहब, और वो कहने लगे हजरत जब आप टहल रहे थे रात में तो मैंने देखा कि आपके सर से लेके आसमान तक नूरी नूर नजर आ रहा था। अभी इतनी अच्छी बात है कि अच्छा माशाल्लाह अगर आप कह दे तो आगे चल के आप सोचिए कि रिवायत कितनी खतरनाक हो जाती है चंद सालों के बाद। लेकिन मौलाना ने जो जवाब दिया वो शऊर का जवाब था। मौलाना ने छिड़का नहीं, डांटा नहीं, बेचारा सीधा साधा देहाती, और ये भी अहलुल्लाह का मामला नहीं होता हर मामले में झड़क दिया जाए, लिहाजा जवाब जो दिया हकीमाना, आप अंदाजा कीजिए। मौलाना ने इरशाद फरमाया, अच्छा इसके माने तुम मेरे से बड़े बुजुर्ग हो, जो चीज मुझे नजर नहीं आई तुमको नजर आई, इसके माने तुम मुझसे बड़े बुजुर्ग हो, लिहाजा बात बेचारे की आई गई हो गई। ये एक रोब रूहानियत का, कश्फ करामत का एक रोब झाड़ना बाज लोगों में
بڑے خواب دیکھتے ہیں, بڑے مبشرات ان کو ہوتے ہیں, بڑے کشف ان کو, بڑی کرامتیں ان کو ہوتی رہتی ہیں, دوسروں کو نہیں ہوتی. لہذا یہ روب چھاڑتی ہے پبلک میں. یہی روب چھاڑنے کے لیے سولت لی نفسی, میرے نفس نے دھوکہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہتے ہوئے اس نے سمجھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کو تھپتھپا دیں گے, شاباشی دیں گے, اچھا اتنی بڑی بات تھی, تم نے وہ دیکھا جو عام آدمی نہیں دیکھ رہے ہیں. اور وہ کیا, میں نے یہ دیکھا کہ رسول کے نقش پا کی برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ بچڑے میں جان آ گئی. یہ اس نے عذر کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, جا تجھے زندگی بھر کے لیے میں ایک بددعا دیتا ہوں, زندگی بھر کے لیے تجھے ایک سزا دیتا ہوں. وہ سزا زندہ رہ کے مرنا, مر کے زندہ رہنا, موت نہ آئے پھر بھی مرتے رہنا اسی تڑپ. اور وہ کیا, لامساس کی سزا تھی. وہ سزا یہ تھی کہ اس کو ایک عجیب و غریب بیماری ہو گئی, اس کو کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو اس کا جسم تپ جاتا, بخار سے پک جاتا. لہذا وہ لوگوں سے بھاگتا تھا اور کہتا تھا لامساس, چھونا نہیں, مجھے ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ نہیں لگانا. جنگلوں پھرتا رہتا تھا, انسانی آبادی سے دور بھاگتا تھا کہ موت آ جائے تو سکون کے ساتھ مر جائے, لہذا دنیا میں تجھ کو سخت سزا ہوگی. اور فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, اور تیرے لیے ایک اور جہنم کا وعدہ ہے جس میں دیری نہیں ہوگی, اور وہ ہے مرنے کے بعد جو سزا ہوگی وہ بھی مل کر رہے گی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا سنائی. اور لازمی بات ہے اللہ کے حکم سے کہ بہت تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے اپنی روحانیت کی, لیکن یہ نفاق ہے, اور اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے بڑا روحانیت کا لبادہ تو نے اوڑھ رکھا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا رسول کے اثرات اور اس کو میں نے استعمال کر لیا, لہذا اس کی وجہ سے بچڑے میں جان آ گئی. یہ سب کچھ نہیں تھا, بلکہ اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی. اور لازمی بات ہے کذالک سولت لی نفسی, نفس نے پٹی پڑھائی. نفس تو بہت بری پٹی پڑھاتا ہے, یاد رکھیے. یہاں یہ ہوا, عقیدہ بگاڑ دیا نفس نے. سورہ یوسف میں دیکھیے بھائی کو قتل کرنے کی پٹی پڑھا دی. یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمائی جبکہ وہ واپس آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا, بل سولت لکم انفسکم, یہ تمہارے نفس نے تم کو پٹی پڑھائی, جھوٹے ہو تم لوگ, بھیڑیا نہیں کھایا, تم لوگ سازش اور مکاری کر کے آئے ہو. نفس کو اگر انسان قابو میں نہ رکھے تو نفس انسان کو بہت غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. نفس انسان کو عقیدے سے ہٹا دیتا ہے, نفس انسان کو عمل سے ہٹا دیتا ہے, نفرتیں ڈالتا ہے, دشمنیاں ڈالتا ہے. اسی لیے نفس پر قابو رکھنا, نفس کے پیچھے نہ چلنا. ایک وقت آتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, انسان کا نفس, اس کی خواہشات خدا بن جاتی ہے, خدا کی طرح ان کو پوجنے لگتا ہے. لہذا اس کو قابو میں رکھا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے, نفس کشی کی جائے. نفس کشی کے معنی یہ نہیں ہے نعوذ باللہ جنگل چلے جانا, جوگی بن جانا, نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں, بس شریعت کا پابند رکھو, اتنا ہی ہے. شریعت کا پابند رکھو, جو حلال ہے اس پہ اکتفا کرو, جو چیزیں حرام کر دی گئی نفس 1000 بار کہے اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال نہ کرنا. اتنا اگر تمہارے اندر آ جائے تو پھر تمہارا نفس یہ نفس مطمئن ہے, اور اس کی تشریح میں سے پہلے کر چکا ہوں. لہذا اس کے نفس نے پٹی پڑھائی اور اس نے غلط کام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ سزا دی, کہا کہ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, تو چلا جائے یہاں سے اور تیرے لیے سزا ہے لا مساس. لا مساس کہنا مسا کے معنی ٹچ کرنے کے ہوتے, لا مساس چھونا نہیں, مجھے چھونا نہیں, مجھے ہاتھ نہیں لگانا, مجھے ٹچ نہ کرنا, یہ کہتے رہو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا, اور تیرے لیے ایک وقت موعود اور بھی ہے, ایک وعدے کا وقت, لن تخلفہ, اس میں دیری بھی نہیں ہوگی, اور وہ ہے موت, اور موت کے بعد کی سزا. ایک تو یہ. دوسرے وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا, جس خدا کو چمٹا ہوا تھا اس خدا کا حشر دیکھ کیا کرتے ہیں. لَنُحَرِّقَنَّهُ, اس کو جلائیں گے ہم. ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا, پھر اس کے بعد ہم سمندر میں خاک اس کی پھیلا دیں گے, خاک اس کی سمندر میں بہا دیں گے. اب بنی اسرائیل کو یہ کیسے گوارا ہوتا کہ جس کو وہ خدا بنائے ہوئے تھے, اس خدا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلا کے پانی میں بہا دیا, قصہ ختم کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا, ان کا ذوق دیکھیے.
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ اس کو ہم جلا دیں گے اور سمندر میں بہا دیں گے، قصہ ختم. لیکن بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں کیا لکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلایا، پانی میں ملا کے سب کو ایک ایک کٹورا پانی پلایا. وہ بڑا تبرک تھا. یہ ان کا ذوق ہے، یہ ان کا ذوق ہے. دیکھیے جس پہ ان کو بڑا فخر ہے، جس مذہب پہ ان کو بڑا فخر ہے، اس مذہب کا عالم یہ ہے، اس کی کتاب کا عالم یہ. اتنی انہوں نے ملاوٹیں کی، ایسی ملاوٹیں کی کہ ہر عقل سلیم رکھنے والا سمجھے گا کہ گمراہ انسانوں نے اس کتاب کو تخت مشق بنایا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جلا کر سمندر میں ختم کر دیا. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اے میری امت کے لوگوں، پروردگار اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی سے چمٹو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے ہو کے رہو، اس سے محبت کرو، اس سے مانگو، اس سے دل لگاؤ. کہاں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کیوں تم کو نظر آنے والی چیزوں سے رشتہ جوڑنے کا تمہارے اندر جرثومہ ہے؟ کیوں یہ ساری چیزوں کو واسطہ وسیلہ بناتے ہو؟ پروردگار ایک ہے، الحی القیوم. اس سے لگ جاؤ، اس سے مانگو، اس سے محبت کرو، اس کے لیے سجدے کرو، اس کو اپنا تم سب کچھ تسلیم کرو. کیونکہ یاد رکھو وسیع کل شیء علما. غلط فہمی کیوں ہو رہی ہے؟ غلط فہمی اس لیے ہو رہی ہے کہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے میرے مسائل کا، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے میرے مسائل. لہذا میرے مسائل کو صحیح انداز میں بیان کرے گی فلاں ہستی، فلاں شخصیت، فلاں ذات. لہذا غیر اللہ کے در پر انسان جا رہا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وسیع کل شیء علما. اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے. لہذا تمہارے مسائل سے واقف، تمہاری بیماریوں علالتوں سے واقف، تمہاری مصیبتوں سے واقف، تمہاری ضرورتوں سے واقف. جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو اسی کے دربار میں تم حاضر ہو جاؤ، اسی کو پکارو اور راست پکارو، ڈائریکٹ پکارو. تم کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں، اس سے جڑ جاؤ. یاد رکھو جب تم اس سے جڑ جاتے ہو تو وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ مائل بکرم ہوتا ہے، وہ محبت سے کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب. میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، سوال کرتا ہے تو اس سے میں بہت قریب ہوتا ہوں. نیک پکارتا ہے 1 مرتبہ جواب دیتا ہوں، گناہگار پکارتا ہے میں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں. وہ یہ کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے تمہاری شہرت سے زیادہ میں تم سے قریب ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے تمہارے مسائل کوئی حل نہیں کر سکتے میرے سوا. یہاں تک کہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ میرے جوتے کی ڈوری بھی ٹوٹ جاتی ہے تو میں اپنے پروردگار سے جوڑتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، کہیں اور نہیں جاتا. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اولاد کے لیے کہیں بھاگتے، علم کے لیے کہیں بھاگتے، دولت کے لیے کہیں بھاگتے، شفا کے لیے، مرض سے عافیت کے لیے کہیں بھاگتے، اور نادانی کی وجہ سے اپنے عقیدے کو تباہ کر کے گمراہ ہو کے مرتے ہیں. ایک پروردگار کے ہو جاؤ، اسی سے وفاداری کرو. لازمی بات ہے جب اس سے جڑ جاؤ گے تو وہ ضرور تمہاری رہبری کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے وقت پر، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت عمل کرتی ہیں، اور بندے کو ابھی اس وقت یہ چیز دی جائے نہ دی جائے اس کا علم جانتا ہے. لہٰذا کبھی کبھی انسان کی دعا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وقت پر پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم سنتے ہیں بندوں کی دعاؤں کو اور ہم قبول کرتے ہیں. لیکن بندے ہماری بات مانے، ہمارے راستے پر چلے. ارشاد فرمائے اذا سألک عبادی انی فقریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھ پہ یقین رکھو، مجھ پہ توکل کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، اور میری بات مانو، میری بات تسلیم کرو. راہ کھولیں گے ہم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا اختتام ہوا. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. ہم اے نبی آپ پر پچھلی امتوں کے واقعات اسی طرح بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر، اتنی وضاحت کے ساتھ کہ جو کتابوں میں ملاوٹیں ہو گئی وہ ملاوٹیں دور کر دی گئی، اور واقعے میں جو پہلو مطلوب ہے ہدایت کے وہ پہلو نمایاں کر دیے گئے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. یہ ہماری جانب سے ہے جو آپ پر یہ ذکر نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے. من اعرض عنہ، جو اس سے پہلو تہی کرے گا فإنه يحمل یوم القیامت وزرا. قیامت کے دن بڑا بوجھ لے کر آئے گا، اور اس بوجھ کا نتیجہ یہ ہوگا سزا بھگتے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں وہ پڑے رہیں گے. وساء لهم یوم القیامت حملا. یہ بوجھ قیامت کے دن بڑا برا بوجھ ثابت ہوگا. وہ قیامت کا دن جس دن سور پھونکا جائے گا،
مجرم اللہ کے دربار میں کیسے آئیں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ آیتوں کا تسلسل چل پڑا ہے، اور تقریباً آپ دیکھیں گے کہ 112 نمبر کی آیت تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ انشاءاللہ یہ پورا قیامت کا جو کانسیپٹ اللہ تعالیٰ یہاں اپنی اس کتاب میں بیان فرما رہا ہے، اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت اہم ہے قیامت، اس کو صحیح، اس کی حقیقت کو ہم سمجھیں انشاءاللہ۔ اس کی وضاحت چونکہ ذرا تفصیل طلب ہے اور یہاں سمٹنا وقت ہو چکا ہے، اس سے سمٹنا اور نمٹنا ممکن نہیں، اسی لیے انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔